سلسلہ رمضان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، پھر بھی وہ واضح جھگڑنے والا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہم نے مثال بیان کی کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول چکا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہم زندہ کریں گے ہڈیوں سے جو بسیدہ ہو چکی ہیں۔ قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ہم زندہ کر سکتے ہیں جس طرح پہلی دفعہ زندہ کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر پیدائش کے عمل کو جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس سے تم آگ جلانے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے مختلف ایسی باتیں کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان فرمایا، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کہ میرے محبوب پیغمبر آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ان کے اندر اور ان کے ظاہر جو کچھ ہے وہ سب کچھ میں جاننے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے متعلق فرمایا کہ اولم یر الانسان، کیا تم نہیں دیکھتے یا انسان کہ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، لیکن پھر بھی تم جگڑتے رہے میرے نبی کے ساتھ واضح طور پر۔ انسان کی تخلیق اور اس پانی کے قطرے کا تذکرہ کرنے سے انسان کی حقارت کو ذکر کیا گیا کہ انسان اگر اپنی حقیقت دیکھے تو اس کی حقیقت کیا ہے، کہ انسان اپنی پیدائش پر جب نظر ڈالے گا، اپنی حقیقت کو سوچے گا، تو خود ہی اپنے اندر مر جائے گا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے دو شرمگاہوں سے پیدا کیا۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میری حقیقت کیا ہے،
اس وقت ہر چیز ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس غلیظ پانی سے پیدا کر دیا، اگر کپڑے کو لگ جائے کپڑا پلید ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ گندگی کے اس ایک قطرے سے اللہ نے انسان کی پیدائش کی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تمہاری حقیقت کیا ہے جو تم میرے نبیوں سے جھگڑتے ہو۔ خصیم یہ فعیل کا صیغہ ہے، عربی زبان میں فعیل مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے، کسی چیز کو مبالغہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اللہ فرماتے ہیں تم بہت زیادہ میرے نبی کے ساتھ جھگڑتے رہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مبالغے کی صیغوں کو ذکر کیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کے لیے مثال بیان کی۔ کون لوگ تھے؟ جن کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ آپ جو ہر بات پر یہ بات کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ آ جائے گا، تو کہاں ہے وہ قیامت، کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، نسیٰ عربی زبان میں کسی چیز کو بھول جانے کو کہا جاتا ہے۔ نَسِيَ خَلْقَهُ، انہوں نے اپنی پیدائش کو بلا دیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمیں قبروں میں ڈال دیا جائے گا، وقت کے ساتھ ہمارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، اور ہماری ہڈیاں یہاں پر بھی وہی رمیم، رمیم کہتے ہیں اس ہڈی کو جو بسیدہ ہو جاتی ہے، جو اپنی اصلیت کھو دیتی ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ کیسے اللہ ان بسیدہ ہڈیوں سے ہمیں پیدا کرے گا، ہمارا تو جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، یا ہم اپنے جسم کو جلا دیں گے، تو کیسے اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ہم زندہ کریں گے جیسا تمہیں پہلی مرتبہ زندگی دی۔ جب مشرکین مکہ نے انکار کیا تو سورۃ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کی تخلیق کا انکار کرتے ہو جبکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ویسے ہی زندہ کروں گا جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں زندہ کیا، یعنی پانی کے اس غلیظ قطرے سے تمہاری پیدائش ہوئی، اسی طرح میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہاں پر بھی علیم فاعل کا صیغہ ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کے ہر عمل کو میں جاننے والا ہوں، کیسے وہ پانی کا قطرہ، پھر اس سے میں نے ایک لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر جسم کے اعضاء مکمل کیے، یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ساری تخلیق کے عمل کو جاننے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو پیچھے ذکر کیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ میں نے ان کے لیے مثال بیان کی، وہ مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، کہ وہ سبز ٹہنیوں سے آگ کا جلانا۔ اب ہمارا تصور نہیں کہ سبز ٹہنیوں سے آگ کیسے جلتی ہے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں دو درخت پائے جاتے تھے، فرا اور فرا، عربی زبان میں ان دو درختوں کے نام ہیں۔ ان کی ٹہنیوں کو جب آپس میں رگڑا جاتا تو ان سے آگ پیدا ہو جاتی، اور یہ سبز پتے تھے، اور یہ قدیم طریقہ تھا آگ جلانے کا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جیسے تم سبز ٹہنیوں سے آگ جلاتے رہے، فاذا انتم منہ توقدون، تم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سبز ٹہنی سے آگ کیسے جل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری آیات میں جواب ان لوگوں کا دیا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمارے جسم بسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس بات پر بھی قادر ہوں کہ سبز پتوں سے آگ چل جائے، سبز پتوں سے آگ کو جلا لیا جائے، اور جو تخلیق کے سارے عمل ہیں وہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے
تو 4 سوال بچے کے متعلق کیے جاتے ہیں جس کا فرشتے کو بھی پتہ نہیں۔ ان میں سے پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ یہ پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی؟ اس فرشتے کو بھی پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کیسے کرنی ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ اس کا رزق کتنا تحریر کروں؟ پھر اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس کا رزق تحریر کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا؟ اس کا بھی اس فرشتے کو بھی پتہ نہیں جس نے اس کے اعمال کو لکھنا ہے۔ پھر اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال اس کی زندگی کے متعلق کہ اس نے کتنی زندگی اس کائنات میں بسر کرنی ہے۔ یہ چاروں سوال 4 ماہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا ہے، جب وہ پانی کے قطرے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، ابھی اس کا جسم کا اعضاء مکمل نہیں ہوتا، تو یہ سارے اس کے معاملات تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 4 ماہ 10 دن بچے کی عمر ماں کے پیٹ میں ہو جاتی ہے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر باقی سارے معاملات اس کے بعد ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے ان لوگوں کی جو دوبارہ زندگی کے انکار کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ يُحْيِيَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ہم اسی طرح زندہ کریں گے جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں زندہ کیا تھا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔